تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو وہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا جس مہینے کا ہر ہر لمحہ اور ہر ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا اور مغفرتوں کا موجب اور سبب ہے. وہ مہینہ بھی عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور مغفرتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مالا مال فرمایا اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے تعلق جوڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. رمضان مبارک کا مہینہ یہ جہاں ظاہری، جسمانی اور روحانی ترقیوں کا ذریعہ تھا، وہاں اعمال کے اعتبار سے سال کے 11 مہینوں کی بنیاد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے پر رکھی. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہر شخص نے اپنی ہمت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر کچھ نہ کچھ رمضان کے مہینے نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان مقادوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر فرمائے. پھر رمضان کے مہینے کے آخر سے گزرنے کے بعد عید الفطر جو ایک اسلامی تہوار ہے، اس کی خوشیاں، اس کی فرحتیں اور مسرتیں اور شادمانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور اس کا آج تیسرا دن ہے جو بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ لمحات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں نصیب فرمایا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوا ہے وہ مہینہ ہے شوال المکرم کا. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت کو سمجھنے کی
لیے دراصل اس سے پیچھے جانا پڑے گا، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو شروع کیا ہے جو روزوں کی فرضیت سے متعلق ہے۔ بات یہاں پہ شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترتیب کو ذرا سا خاص طور پر سمجھ لیجیے گا اور توجہ رہے گی کتاب کی طرف۔ گفتگو کا آغاز اور گفتگو کی ابتدا یہاں سے ہے۔ اے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طریقے سے رمضان میں تم تقوی اختیار کر رہے تھے، اسی طریقے سے رمضان گزرنے کے بعد بھی تقوی تمہاری ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ رمضان میں تو تقوی اختیار کیا تھا، اب رمضان گیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے، چھٹی ہو گئی، اب اگلے سال دیکھیں گے۔ ایسا نہیں، یہ تقوی کی تربیت اور یہ تقوی کا جو کورس کرایا گیا ایک مہینہ، وہ اس لیے کرایا گیا، ایک پورا نظام و اوقات چینج کر دیا گیا، دن اور رات کے معمولات ایک دم تبدیل ہو گئے، پوری روٹین ایک دم چینج ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ جو تقوی تم رمضان میں اختیار کر رہے ہو اس کو ذرا سا سنبھال کر رکھنا، اگلے 11 مہینوں میں تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اگلے 11 مہینوں میں تمہیں اس تقوی کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر تمہیں اس رمضان کو صحیح تقوی کے ساتھ گزارا تو انشاءاللہ یہ تقوی تمہارے لیے آئندہ 11 مہینوں میں نیک اعمال میں تمہاری یہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تمہیں اعمال کرنے میں سہولت ہوگی، نیکی کرنے میں تمہاری لیے آسانیاں ہوگی، گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، بشرطے کہ اس تقوی کو تم نے رمضان میں اختیار کیا اور اسے تم نے سنبھال کر رکھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ایام معدودات، یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ چند گنے چنے دن ہیں، 29 دن یا 30 دن، جو آگے رمضان کا مہینہ پاس ہو جائے گا روزے رکھیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو آدمی بیمار ہو یا شرعی سفر پر ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکا ہو تو اب اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اب وہ ان روزوں کو رکھ لے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آگے جہاں سے میں نے اپنے خطبے میں آیت پڑھی اس پہ ذرا سا توجہ آپ کی چاہیے۔ یرید اللہ بکم الیسر، غور سے سمجھے بات کو، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی مشکل میں مبتلا دے کر خوش نہیں ہوتے، تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، سہولت چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ آیت کا یہ حصہ قابل غور ہے۔ پیچھے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کو پورا کر لو۔ یہ انداز خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے اتنا مشفقانہ ہے کہ اس کی شفقت ایک ایک لفظ سے جھلک رہی ہے۔ اب میں اگر آپ کو سمجھاؤں آپ آیت سے نہیں سمجھو گے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو، کہاں تم ہماری شان کے مطابق عبادت کر سکتے ہو؟ کون تم میں سے ہماری شان کے مطابق عبادت کر سکتا ہے؟ ہمارے شان
کر لو. کہاں تم ہماری شاہ نشان عبادت کر سکتے ہو؟ کہاں تم ہمارے شاہ نشان روزے رکھ سکتے ہو؟ کہاں تم ہماری شاہ نشان تہجد پڑھ سکتے ہو، اعتکاف کر سکتے ہو، فرضی اور نفلی عبادتیں کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. اور نہ ہم نے تمہیں اس کا مکلف بنایا ہے کہ تم فلاں پیغمبر کی طرح عبادت کر لو، تم فلاں نبی کی طرح عبادت کر لو. ہم نے اس کا بھی تمہیں مکلف نہیں بنایا. بس اتنی کو پورا کر لو. جب ہم کہتے کھاؤ اس وقت کھا لینا، اور جب ہم کہتے رک جاؤ تو رک جانا، اور جب ہم کہتے کہ بس اب ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، بس اگر تم نے ان باتوں کا بھی اہتمام کر لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی تم نے ہماری 100% اطاعت کر لی. تم نے ہماری 100% اطاعت کر لی، 100% تم نے ہماری بات مان لی. میں نے ایسے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات چاہتے ہیں کہ جو تقویٰ تم نے رمضان میں اختیار کیا تھا، اب بقیہ جو مہینے ہیں اب اس میں بھی تم اسی کو اختیار کر لو، تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی دائمی رضا نصیب فرما دیں گے، خوشنودی عطا فرما دیں گے. آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس سے نماز عید کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی، دین پر راستے، دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اور آپ نے بھی جہاں پر بھی عید کی نماز پڑھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیرات اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیرات بار بار یہی کہلائی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بول بار بار تمہاری زبان سے کہلوائے جا رہے ہیں تاکہ اس اللہ کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کے شان کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائے. اور ظاہر ہے کہ جس ذات کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر آدمی اس کے نافرمانی اور اس کے حکم عدولی سے بچتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کے حکم عدولی سے بچتا ہے، اس کے حکم کی بجاوری کرتا ہے. جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی تو پھر آدمی سارے کے سارے کام کر لیتا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ نماز عید کی طرف اشارہ، نماز عید کی تکبیرات کی طرف اشارہ. اب آگے آ جائے اس جملے کی طرف جس ماحول میں ہم آ رہے ہیں. عجیب قرآن کریم نے یہ ترتیب بیان کی ہے، عجیب ترتیب بیان کی ہے. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ اسے یہ فرما دیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو، کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ بہت قریب تھے، رمضان میں تو اللہ تعالیٰ بہت قریب تھے، اب رمضان چلے گئے تو خدا کا خاصہ پتہ اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے. اس لیے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ نہیں، جو خود رمضان میں اللہ تعالیٰ کا تھا اور رمضان کے بعد کی باقی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اسی طریقے سے قریب ہے جس طریقے سے رمضان مبارک میں بھی قریب ہے. لہذا رمضان بھی گزر گیا، اس کی عبادتیں بھی الحمدللہ کر لی. علماء نے لکھا بڑی اہم باتیں توجہ سے سمجھنے کی. علماء نے لکھا، بزرگوں نے فرمایا کہ بسوں اوقات آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں بسوں اوقات کی بات آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتیں ہمیں انجام دی
प्यारा मौका है। जो जो रमजान में हमने इबादतें अंजाम की और जो हमसे बन पड़ी, ये कैसे पता चलेगा कि वो इबादतें अल्लाह ताला के यहां कबूल होगी? ये सवाल पैदा होता है। रातों को उठना, 20 रकात तरावी पढ़ना, सुबह से लेकर शाम तक के रोजा रखना, भूखे प्यासा रहना, मिस्किनों पर और गरीबों पर और जरूरतमंदों पर अपना जायज और हलाल पैसा लुटाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, एक दूसरे के साथ ईसार का मुजाहरा करना, वगैरह वगैरह, इंसानी हमदर्दी, खैरख्वाही, एक दूसरे के साथ आपदुशारी, ये जो जज्बात रमजान में अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा फरमाए थे, ये सारी ताआत और नेकियां बदलने लगाना क्या कबूल है कि नहीं? ये ख्याल बस औकात ज़हन में आता है और दिल में ये बातें आती हैं। तो हज़रात और उलमाए किराम ने कुरान और हदीस को सामने रखकर उसकी कुछ अलामात बयान फरमाई। उन अलामात को सामने रखकर हम में से हर आदमी पहचान सकता है, हर आदमी उन अलामात को देखकर किसी नतीजे पर पहुंच सकता है कि मेरी इबादत अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई या कबूल नहीं फरमाई। नंबर 1, सबसे पहली अलामत यह है, सबसे पहली अलामत यह है कि रमजान में जिन आमाल की अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक हो रही थी, रमजान गुजरने के बाद भी उन आमाल की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती रहे। यह सबसे पहली कबूलियत की अलामत है। यानी जो आमाल रमजान में हम कर रहे थे और रमजान के बाद भी उन आमाल की अल्लाह की तरफ से तौफीक मिल रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि पिछला अमल हमारा बोले अल्लाह ताला का इंशाअल्लाह कबूल हो गया, पिछला अमल इंशाअल्लाह कबूल हो गया। अगर पिछला अमल कबूल नहीं, अगर पिछला अमल कबूल नहीं, अल्लाह ताला पनाह रखते और अल्लाह ताला ने माफ फरमाए, तो फिर रमजान के बाद जो है वो आमाल की तौफीक नहीं होगी। ये एक ऐसा पैमाना है, इस पैमाने पर हर आदमी अपना जायजा ले ले, अपने आमाल का मुहासबा कर ले, अपने हालात को देख ले। क्या जिस एहतमाम के साथ मैं रमजान में फर्द नमाज़ें अदा कर रहा था, वो एहतमाम अब भी बाकी है कि उसमें कुछ सुस्ती हो गई? अगर तो वो एहतमाम अभी भी है, बस अब इतना है कि सब पे लड़ाई नहीं हो रही। अब ऐसा है कि सब में पहली सब के लिए लड़ाई नहीं हो रही, जी का मुश्ती नहीं हो रही, रुमाल फेंक के तौलिए फेंक के जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके बाद आपस में ठीक है वो जज्बात नहीं, लेकिन फर्क नमाज जमात के साथ हो रही है। अगर हो रही है तो ये इस बात के अलावा इस बात की निशानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तेरे रमजान की इबादतों को कबूल कर लिया। बात समझ आ रही? नंबर 2, जिन ताआत की और नेकियों की अल्लाह ताला ने रमजान में तौफीक अता फरमाई, उनकी तौफीक अब भी हो रही है। तो ये अलामत है इस बात की, ये निशानी है इस बात की कि इंशाअल्लाह रमजान में की गई जो इबादत है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है 100% इंशाअल्लाह। अगर जो उनके शादी नहीं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कबूल न फरमाते तो अगली इबादत की तौफीक न देते। ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि रमजान में जितने नवाफिल और जितने कुरान करीम की तिलावत हम कर रहे थे, जाहिर उस मिक़दार में कुछ कमी आ गई।
رات ایسی نہیں کہ ہمارے رمضان میں جس میں ہم نے 2 4 6 8 12 رکعتیں تہجد کی نہ پڑھی ہو. آج 3 شوال ہے. کیا ان 3 دنوں میں میں بات کر رہا ہوں، ان 3 دنوں میں تہجد کا نافع ہوا؟ کیا ان 3 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی حصہ ہم پڑھ سکے یا نہیں پڑھ سکے؟ یہی تو خوشی منانے یا اور جو نیک کام ہم کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، ان 3 دنوں میں ان اعمال کی توفیق ہو گئی؟ اگر تو جواب اس بات میں ہے اور اگر جواب وہاں میں ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیا. اور اگر خدا کا خاصہ ایسا نہیں ہے تو یہ سوالی نشان ہے. اس لیے میری گزارش اور درخواست یہ ہے کہ نمازوں کا ہم اہتمام ہم اسی طریقے سے کریں جس طرح ہم رمضان میں کر رہے تھے. فرض نمازیں جیسے پہلے فرض تھی، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اب وہ نمازیں اسی طریقے سے فرض ہے. یہ اس کے فضل میں کوئی اختلاف ہے. کم درجے فرض ہو جی اسی طریقے سے جو ہمارے رمضان میں اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا تھا. اب رمضان گزرنے کے بعد وہ ثواب جو پہلے سے تھا وہ ہے. ایک تو بات ہے. دوسری بات تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام پہلے تھا. اب کوئی دن ہمارا ایسا نہیں جانا چاہیے کہ جس میں ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کر پائیں. کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرنا چاہیے. اگر کوئی دن ایسا گزر گیا جو قرآن کریم کی تلاوت سے خالی، تو سمجھ لیں کہ میں نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا، بہت بڑا نقصان کر دیا. اب رمضان کی جو میری عبادتیں ہیں اس پر یہ سوالی نشان ہے، یہ علامات ہیں. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کر رہے تھے اور اہتمام کر رہے تھے، اب رمضان کے گزرنے کے بعد کیا اب بھی اسی طرح میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہوں؟ اگر تو میں اسی طریقے سے اہتمام کر رہا ہوں گناہوں سے بچنے کا تو الحمدللہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ الصلاۃ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. سلامتی سے گزرنے کا یہ مطلب ہے جن عبادات کے کرنے کے اللہ کی طرف سے توفیق ملی تھی اس پر استعمال. اسی لیے میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اعمال تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو لگاتار ہو، مسلسل ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، اگرچہ کم. کیا اس کا مطلب یہ ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں تھی اب 3 پڑھ لینا، 2 کی چھٹی ہو گئی، فجر میں تمہاری مشکل ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ رات بھر بیٹھ کے جو شب لگاتے ہو، رات کو تھک جاتے ہو، تو جب نیند آتی ہے تو میں رات نہیں کھلتی کیوں؟ چلو فرض نماز کی چھٹی. مطلب یہ ہے اس کا نہیں بتایا. نہیں، پہلے روزانہ 10 12 آیت پڑھتے تھے. چلو اب ٹھیک ہے، تو نماز میں تو قرآن پڑھتے ہو بھائی، نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اب میں آپ کے لیے ایک راستہ بتا رہا ہے. میں راستے میں اچھا میں اس بات کو چھوڑ رہا ہوں، ایسا ہو کہ اس سے کوئی اور راستہ نکال جائے. تو یہ مطلب نہیں، یعنی نفلی عبادتیں تم جتنی کرتے تھے اگرچہ اس کے اندر ذرا سی کمی آ جائے لیکن تبادل کے ساتھ اسی تسلسل کو باقی رکھا جائے، اس میں نہ ہونے پائے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، توجہ ہے میری طرف، فرمایا کہ عبداللہ اس آدمی کی طرح نہ ہونا
اس آدمی کی طرح نہ ہونا جو پہلے راتوں کو اڑتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، بڑی بڑی دیر کر کے جاگتا تھا، پھر اسے تہجد کو چھوڑ دیا. اس آدمی کی طرح نہ ہونا. اس سے اشارہ کس بات کی طرف کر دیا؟ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ اس کے اندر دوام ہو، اس کے اندر استقرار ہو، کنٹینیو اس عمل کو وہ کرتا رہے، درمیان میں گیپ نہ آنے پائے، وقفہ نہ آنے پائے. ایک دن جوش چڑھا، 3 بجے اٹھ گئے، 12 رکعتیں پڑھ لی، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم پھر دوبارہ سے ہوا لے گئے. اس کے بعد فرض نماز کی چھٹی. یہ طریقہ پسندیدہ نہیں. تھوڑا سا عمل ہو لگاتار. چنانچہ اسی علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو اس بات کا خطرہ ہے، دیکھیں ہمارے لیے سہولت شریعت نے کہاں تک رکھی ہے. اگر کوئی آدمی ہے جس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ دن رات کو اب تہجد میں نہیں ہو سکتا، رکھا میں اٹھتا تھا، ایک ماحول کا اب دوسرا میرے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے راستہ ہے. اس کے لیے راستہ ہے. یہاں مایوسی کا کوئی سوال نہیں. اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز پڑھ کر اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انشاءاللہ قیام اللیل کا اور صلاۃ اللیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے. اگر وہ نہیں ہوا تہجد کے وقت پڑھ لے گا، اور اگر آنکھ نہیں کھلی تو یہ 2-4 رکعت جو تم نے نماز پڑھی ہے عید سے پہلے، یہ انشاءاللہ یہ قیام اللیل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ تہجد ہی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ تو آپ کی اختیار نہیں ہے، یا آپ کے لیے یہ بھی اختیار میں نہیں ہے. بھائی فرض نماز کی تو چھٹی نہیں ہے، فرض نماز ہی پڑھی آپ نے. ابھی تو ہم 30 رکعتیں پڑھ رہے تھے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کہاں سے طاقت آ گئی تھی، کہاں سے انرجی آ گئی تھی، کہاں سے قوت آ گئی تھی. اب جگہ بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی وہی ہے، بس رمضان گزرا تو کم از کم اب اس عمل کو مسلسل ہم کرتے رہے. اشراق ہے، چاشت ہے، قوابین ہے، یہ نمازیں ہم رمضان میں پڑھتے رہے نوافل. تو اب رمضان گزرنے کے بعد بھی ان نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، کسی نہ کسی درجے میں ناغا نہیں ہونا چاہیے. تو فرض نمازیں ابھی بھی اسی طرح، قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی اسی طرح، تہجد کا اہتمام بھی اسی طرح، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ آدمی مانگتا رہے. یہ ساری کی ساری گناہوں سے بچنے کا اہتمام، منکرات اور معصیتوں سے بچنے کا اہتمام، نیکیوں کی طرف جذبہ، شوق، رغبت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اگر یہ چیزیں کنٹینیو چلتی رہی تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے مشقت برداشت کی تھی، وہ جو تکلیف برداشت کی تھی، وہ ضائع نہیں ہوئی. وہ ضائع نہیں ہوئی. انشاءاللہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا، ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کا قبول ہو. تو بعد رات میں تو بڑا خوبصورت تبصرہ بھی کیا، اور وہ تبصرہ بڑا اچھا لگا. کہنے لگے کہ رمضان کے مہینے میں تو مسجدیں ماشاءاللہ بھری رہتی تھی، اب وہ مسجدیں گرام ہو گئی ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں کہاں چلے گئے نمازی بیچارے. تو کہنے لگے کہ وہ جو رمضان میں میزبان آئے تھے وہ میزبان تو رخصت ہو گئے، اور اب مہمان جو تھے، مہمان تو رخصت ہو گئے، وہ میزبان جو تھے وہ بھی اپنی جگہ باقی ہیں، اپنے گھر میں ہیں. میزبان ابھی بھی اپنے گھر میں ہیں اور مہمان رخصت ہو گئے. وہ بعض بیچارے معتکفین کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ماشاءاللہ عبادت، ایسا جذبہ اور ایسا بلبلہ، ایسا لگتا تھا کہ یہ وقت کا ولی اللہ، اس کے اوپر ولایت ختم ہو چکی ہے. اور جب رمضان گزرا تو ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت نے کہیں ہجرت فرما لی ہے، کہیں ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اب یہ اگلے سال جو ہے وہ غار سے باہر آئیں گے، اگلے سال نکلیں گے. تو خدا خاصا اللہ نہ کرے اسے معتکفین کی میں باتیں کر رہا، ہم سب کے لیے یہ باتیں کہ
ان اعمال کے اندر اب ہمیں پابندی کے ساتھ ان اعمال کو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ، اور جس جذبے کے ساتھ ہم رمضان میں کر رہے تھے اسی جذبے کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا علماء نے لکھا کہ اب یہ جو اعمال ہے، یہ اعمال اس آدمی کے لیے کرنے بہت آسان ہے جس نے رمضان میں مشقت کے ساتھ ان اعمال کو کر لیا، اور جو بیچارہ نہیں کر پایا اس کے لیے جس طرح رمضان مشکل تھا اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی مشکل۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ فرض نماز و فرض ہمارے اس سے کسی کو استثناء نہیں۔ آج فجر کی نماز میں جب شروع ہوئی تو 2-3 سکے تھی، اور رمضان کے قابل سے ہوگی وہ پیچھے سے ہٹ ہوگی۔ تو میرا خیال ہمیں تو اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہم تو اچھا گمان یہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ دوسرے محلے کے لوگ تھے جو رمضان میں آتے تھے، اب وہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو بدگمانی سے بچے اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آپ آج آپ کی اکثر دیکھ لیے گا کہ وہاں پر کی ہے کہ نہیں ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان رمضان والے اعمال کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور جن اعمال کو ہم رمضان میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، آخری بات، کہ رمضان گزرنے کے بعد ایک بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پر جاری رہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبان پر جاری رہے، کوئی دعا ہماری زبان پر جاری رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے جس آدمی کا، پھر اس کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ اس کو پھر کیا چاہیے؟ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ گیا تو پھر اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو اس بات کا اہتمام ہو کہ آتے جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحقیر، کوئی نہ کوئی جملہ ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ان تمام کے تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ ہمیں مواظبت اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر